محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ علق عما یتساءلون کا سپارہ آیت نمبر 1 2 3 4 5 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مبدأ علم، آغاز علم، آغاز وحی، آغاز طریقت، آغاز دین کس طرح فرما رہا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے اللہ کے رسول، مخاطب یعنی جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو کائنات میں اپنے حکم و اذن سے پیدا کیا. آپ پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم اترا تو صحیحین کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں. فرمایا کہ آپ پڑھیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اور حکم یہ کہ آپ پڑھیے، اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا اپنے نام کے ساتھ کہ آپ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے ساری کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا. آپ اس رب کے نام سے پڑھیے. گویا کہ اللہ ابتدائی علم میں ہی، ابتدائی وحی کے اندر ہی، ابتدائی تعلیم کے اندر ہی انسان کی مینوفیکچرنگ کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو جو کام کا حکم دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پڑھائیں گے تو آپ پڑھیں گے، اور آپ نے جب پڑھنا ہے تو اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. یہاں جو پہلا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ کرنا ہے.
جو اس سے پہلے آپ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ آپ کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ میں قابلیت بہت ہے، آپ کی کامیابی اس صورت میں ہے کہ آپ جس کام کو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے اور بعض لوگوں نے حسن کہا ہے، یعنی حسن لغیرہ، فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ واقطع، ہر وہ شے کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ کاروبار ہو، علم ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، طریقت ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے تو وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، اور ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ نے پورے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اب آرڈر یہ کیا جا رہا ہے اس انسان کو، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم اور نوازشات والا ہے۔ گویا کہ جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ کسی شے کو شروع کرے گا تو اس میں اللہ سے امید رکھنی ضروری ہے، اور اس میں اللہ سے پر امید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ سے امید رکھیں گے اور اللہ کی کرم نوازشات کو ذہن میں رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات پیدا ہوں گی جس سے آپ کا وہ کام آسان ہوگا۔ اللہ نے ان کوالٹیز کو بیان کرنے کے لیے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہر اس چیز کا علم دیا، کس نے؟ اللہ نے، جسے وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو گویا کہ جتنا بھی علم و عرفان ہے، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، یا کسی بھی دنیا کے شعبے کے ساتھ ہو، اس کا اصل موجد اعلی، اس علم کو دینے والا، اس علم کو منتقل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اگر آپ کے پاس اٹامک انرجیز ہیں، اگر آپ کے پاس مختلف قسم کے سولر انرجیز ہیں، اگر آپ کے پاس مختلف قسم کی آئسولیشن پاورز ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم کی کوئی بھی نوعیت ہے، اور آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں جو ایجوکیشن کے سلسلے میں ہو یا تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہو، تو وہ علم کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ بندوں نے اسے کھوجا ہے، اسے تلاش کیا ہے۔ عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ سکھانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور جب تک انسان اس علم کو اللہ کی طرف پلٹاتا رہے گا اس وقت تک وہ کامیاب اور کامران رہے گا، اور جب وہ اپنے علم کی انتہا اللہ سے ہٹا لے گا تو نہ وہ کامیاب ہوگا نہ وہ کامران ہوگا، بلکہ وہ ایک بدبختی کا شکار ہوگا اور اپنے آپ کو پھنسانے والا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر گئی، اب آرڈر کیا کہ لوگوں میں پھیلاؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیچارے سیدھے سادے طبیعت کے لوگ، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا، نہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، ان کے پاس تو ضروریات کی بھی اپنی نوعیتیں پوری نہیں تھی۔ جب ان کو حکم کیا گیا کہ ان کو سکھاؤ اور ان کو اللہ کا علم، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنایا شروع کیا گیا تو وہ اس کے اندر مائل ہونا شروع ہو گئے اور اس کو سیکھنا اور سکھانا شروع ہو گئے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت ورس نمبر 68 69 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کی کوئی بھی صورت ہو، علم کے ساتھ ہو، تلوار کے ساتھ ہو، ہتھیار کے ساتھ ہو، قلم کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، تقریر کے ساتھ ہو، تحریر کے ساتھ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہمارے راستے میں ہمارے کام کو کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اپنے راستے کی صحیح ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اور اللہ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کام کو کر رہے ہیں تو اس کام کو آسان کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ آپ کا کام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، آپ کا کام اللہ سے مدد کو طلب کرنا ہے، آپ کا کام اپنی نسبتوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کیسے کیسے آسانیاں فرمائیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرف اپنے آپ کو منتقل فرما لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا. سورہ کہف آیت نمبر 28 فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ کو جب علم مل جائے، ہدایت مل جائے، طریقت مل جائے، اسلام مل جائے، تو اس کے بعد آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے پر امید رہتے ہیں، خواست گزار رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ رکھیے، کیونکہ یہ اللہ کو پکارنا بھی علم ہے اور اللہ کی پکار پر بے ہمیشگی کرنا بھی علم ہے اور اس پر دوام کرنا بھی علم ہے. جب انسان اس پر لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے رحمت کے دریچوں کو کھولتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کون ارشاد فرماتے ہیں؟ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں کس کے؟ ابو درداء کے. ابو درداء صحابی ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء دمشق میں رہتے تھے، وہاں چلے گئے تھے. ایک آدمی آیا ڈھونڈتے ہوئے ابو درداء کو اور آن کر کہنے لگا کہ ابو درداء میں رسول اللہ کے شہر مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس حدیث رسول ہے، میں اس حدیث رسول کا طالب ہوں اور آپ سے وہ حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ انک تحدث عن رسول اللہ، آپ وہ حدیث رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں. ما جئت لحاجۃ، ابو درداء مجھے اس حدیث کو سننے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس حدیث کو لینے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کو طے کر کے آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے وہ حدیث مل جائے. فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. تو جب ابو درداء نے یہ بات سنی کہ وہ صرف حدیث لینے کے لیے دمشق آ گیا ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو درداء من سلک طریقا، جو راستے میں چلے گا، یطلب فیہ علما، تاکہ اسے علم حاصل ہو جائے، ایسا علم جو اس کے لیے نافع ہو، سلک اللہ عز وجل بہ طریقا، اللہ اسے اس علم کی بدولت اس راستے پہ چلا دے گا، من طرق الجنہ، جو جنت کا راستہ ہے. اگر آپ علم و عرفان کے راستے میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کا حصول ممکن بنا دے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان علم و عرفان کے راستوں کو قبول کرے. اور اسی حدیث میں ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، ایک علم و عرفان کو حاصل کرنے والے کے لیے اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ کہیں اس کے پاؤں زمین کی مٹی سے خراب نہ ہو جائے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، جو علم و عرفان کو حاصل کرنے والا ہے اسے دھکے دے کے ہٹایا جاتا ہے. چل بھائی ملا ہے، دین کو پڑھنے والا، بے علم، بے قدر، نا قدرے، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کو آتا ہی کیا ہے، ان ملاؤں نے کیا اکھاڑ لیا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور یہ قال وقال رسول اللہ پہ لگے رہے. جو اصل علم ہے اس کی حد تک عزت کی جاتی ہے اور جو فروعی اور ثانوی علم ہے اس کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر طرح سے معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی تباہ ہو گئے. ہم نے سمجھا قرآن ہلکا ہے، حدیث ہلکی ہے، دین ہلکا ہے. یہ طاقتور علم ہے جو اس کے مطابق اس کی فروعات ہیں، اس کے ماتحت ہیں، یہ طاقتور ہیں، اور جو اصل ہے وہ ہلکا ہے. تو اصل کو ہلکا کرنے کی وجہ سے ہمارا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سے اعلیٰ ایوارڈڈ جو کوئی ہائیلی کوالیفیکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں وہ وہاں جا کے جو ہمارے ملکوں کے علاوہ ہیں بیچارے دوبارہ طالب علم بن کے یونیورسٹیوں کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اپنی اصل کو چھوڑا ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن
اور سننا، یہ اصل ہے. آپ اس کے ساتھ دنیا کا جو علم چاہے حاصل کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل قرآن ہے، اصل سننا ہے، اصل قرآن کی تشریح ہے جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے. جب تک ہم اس کے ذوق اور شوق کرنے والے نہیں بنیں گے، اس کے ماتحتیت میں جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب راکھ کے ڈھیر ہو جائے گے. ایک آدمی لاکھوں روپے کما لے دنیاوی علوم کے ساتھ، وہ لاکھوں روپے اس کو پورے نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ کے دین میں پڑھنے پڑھانے والا جتنا بھی کما لے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے جو برکات اور ثمرات حاصل ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں کام کر رہا ہے اور وہ فرع میں کام کر رہا ہے. اب جو لوگ اصل کے مخالف ہوتے ہیں وہ اس طرح بیچ میں لٹک جاتے ہیں کہ اوپر سے گرے اور بیچ میں لٹک گئے کہ نہ وہ اوپر کے رہتے ہیں نہ نیچے کے، اور درمیان میں لٹکے ہوئے خود بھی بہکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب العلم کی روایت ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، جن کو تم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہو نا، یہ علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں. انبیاء کو تذلیل آمیز سلوک کیوں برداشت کرنا پڑا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرتے تھے. یہی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دشمنا کی کیا تھی؟ پیسے جائیداد کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. کہا یہ دین کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں اللہ کی بات کرتا ہے؟ یہ کیوں قیامت کی بات کرتا ہے؟ یہ کیوں جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے؟ اس کی بات نہیں مانیں گے. لہذا انبیاء کی مخالفت اور مخاصمت کی گئی، اور اتنی کی گئی کہ انہیں بھی ہر طرح سے ستایا گیا، اور ان کے ورثاء کی بھی ہر طرح کی آزمائش لی گئی. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء جو ہیں دینار اور دراہم کے وارث نہیں ہوتے. علماء پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، پیسہ خود ان کے پیچھے بھاگتا ہے. علماء دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا خود ان کے پیچھے بھاگتی ہے. علماء پیسہ عبد الدینار عبد الخمیسہ نہیں بنتے، یہ دنانیر اور خمیسہ خود آن کے ان کے پاؤں میں ڈھیر ہو جاتی ہے اور وہ اسے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں. صحیحین کی روایت ہے، ایک زوردار چنگاری نکلی کیونکہ چٹان پہ لگ گئی تھی کدال، کسی سے کھودا نہیں جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال پکڑ لی تو فرمایا خریبت خیبرہ، خیبر برباد ہو کے رہے گا، مسلمان اسے فتح کر لیں گے. پھر قیصر اور کسرا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی دکھا دیا، سفید اور لال محل قیصر اور کسرا کے محلات، یہ مسلمان اس کو فتح کر لیں گے اور ان کو مسلمان ملیا میٹ کر دیں گے، یہاں تک کہ نوعیت یہ ہوگی کہ اس کے کنگن تمہیں لا کے دیے جائیں گے اور تم اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑاؤ گے. اور پھر یہی ہوا کہ جب قیصر اور کسرا کے محلات کو فتح کیا گیا تو اتنا مال ملا کہ صحابہ اکرام اس مال کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. ہم تو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے، ہمیں دنیا کا متاع چاہیے، ہمیں تو دنیا کی سہولیات چاہیے. اور صحابہ اکرام نے اس حدیث پہ عمل کیا کہ ایک آدمی کو قیصر کے اترے ہوئے کنگن لا کے دیے گئے کہ یہ بادشاہ کے کنگن ہیں قیمتی، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ کا دین کافی ہے. یہ بیکار چیز ہے. سونے کے کنگن تھے، سونے کے کنگن. آج ہم اپنی دنیاوی مادیت کی طرف اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم اصل سے انحراف کرنے لگے. یہ اصل شے ہے قرآن اور سننا. جب آپ اس سے انحراف کریں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ بنیاد ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے. یہی وہ سینٹرل پلرز ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری اسلام کی عمارت رکی ہوئی ہے. جب آپ اس کو ہلکا سمجھیں گے تو سب چیزیں ہلکی ہو جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے دین کا علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑا متاع حاصل کر لیا، بہت بڑا متاع حاصل کر لیا. اس کے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معززہ اتنی زبردست تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تربیت اس طرح فرمائی. سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ کا حکم پڑھ کے سنایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور اپنے وجود سے یہ کر کے دکھائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
پہلے تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اور اگر مان لیں تو اس کے احکام کو نہیں مانتے، اور اگر زبان سے اقرار بھی کر لیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھاتے، اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ دنیا والے کچھ نہیں کہیں گے، یہ سارے کے سارے تمہارے قدموں میں انشاءاللہ آ کر بیٹھیں گے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو امپلیمنٹ کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، زبان کے شعر نہ ہو، کر کے دکھانے والے ہوں، اپنی ذات و صفات پہ نافذ کرنے والے ہوں، تو اللہ رب العالمین درجہ بلند ارشاد فرما دے گا اور کامیاب اور کامران فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی سب سے زیادہ خشیت کسی شخص میں ہوتی ہے تو وہ ہے جسے قرآن اور سنت کا عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کے لیے کوئی داڑھی ہونا شرط تو نہیں، کوئی قمیص شلوار میں ملبوس ہونا شرط تو نہیں، کوئی امام صاحب ہونا شرط تو نہیں، کوئی خطیب صاحب ہونا شرط تو نہیں۔ آپ بھی عالم ہو سکتے ہیں، آپ سے چھوٹا بچہ بھی آپ سے بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ جس نے قرآن اور حدیث کو حاصل کیا اور اپنے اندر خشیت کو نافذ کیا، وہ آپ سے اور مجھ سے بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی عمر نہیں دیکھی ہے، اس کا تجربہ نہیں دیکھا ہے، اللہ نے اس کا حلم دیکھا ہے، اللہ نے اس کی بردباری دیکھی ہے، اللہ نے اس کا شوق اور تقوی دیکھا ہے، اللہ نے اس کی للہیت اور پرہیزگاریت دیکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مدینہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مدینہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موٹی سی نشانی ہے، جا کے خود ڈھونڈو۔ بھائی کیا نشانی ہے؟ ہمارے ہاں تو نشانی فلان اور فلان اور فلان اور فلان ہے، فرمایا یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اتقاہم ربہ، جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ سب سے بڑا عالم۔ اب آپ اور میں ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، سن کے صرف سنے ہوئے نہیں ہو سکتے، اب عمل کرنا پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ وقت تو گزر چکا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الفقیہ من یخاف اللہ، فقیہ سب سے بڑا وہ نہیں ہوتا جو فقہی مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالے، فقیہ وہ ہوتا ہے من یخاف اللہ، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں اتنا بسائے کہ اس کی ہر نقطے سے، اس کے ہر لفظ سے، اس کی زبان کے ہر ذرے سے، اس کے کلام سے، اس کے علمی وجود سے اس بات کی دلالت ملتی ہو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے خشیت کو اختیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات پہ زور دیا وہ یہ کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین میں خالص ہو جائے، ولو کرہ الکافرون، یہ سارے کے سارے کافر جتنا بھی برا مانے، تم جب تک دین میں اخلاص کے ساتھ آگے نہیں آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا نہیں کرے۔ آج جو ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہر میدان میں شکست خوردہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ میں اور مجھ میں، ہم سب میں اخلاص کی بہت کمی ہے۔ قرآن آپ کے پاس اصل ہے، حدیث آپ کے پاس اصل ہے، نہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو رہا ہے، اور جو اخلاص ہے وہ دنیا کی نظر ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے نظر ہونے کی وجہ سے ہم اس قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر پا رہے اور اپنی ذات و صفات کو اس کا محور قرار نہیں دے پا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے منہ کے بل نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کیجئے کہ میں تو آپ کی طرح عام انسان ہوں، میری جانب اللہ کی طرف سے وحی ضرور کی جاتی ہے، آپ سب کا معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس کو اپنے اللہ سے ملنے کی تمنا اور آرزو ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی دوڑ میں دوڑے۔ آج تو نیک اعمال کی دوڑ میں ہم دوڑنے کے لیے تیاری نہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں پوری دنیا دوڑے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خود
کھڑا ہونا پڑے گا، نیکی کو کرنا پڑے گا. جب آپ نیکی کرنے والے انشاءاللہ تعالی بنیں گے، اللہ ہمیں گرے ہوئے تنوں سے کھڑا ہوا اکڑا ہوا تنا بنا دے گا، اور اللہ ہماری معیشت کو یکدم اٹھا کے ہمیں دوبارہ سے صحت مند بنا دے گا. لیکن جب ہمارے اندر اخلاص ہی نہ ہو، ہر ایک دوسرے کا دشمن بن گیا ہو، ہر ایک کا دماغ ہی الگ ہو، اس کرسی کے لیے لڑ رہے ہو جس کرسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا، خلفائے راشدین المہدیین نے کبھی پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے بعد والے، ان کے ماتحت لوگوں نے کبھی اسے پسند نہیں کیا. اس کرسی کے لیے جب ہم لڑتے ہیں تو ہم دنیا کے لیے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی ہم تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، اگر اللہ نے آپ کے سر پہ تاج سجانا ہے تو اللہ دنیا میں بھی سجا کے رکھے گا، آخرت میں بھی سجا کے رکھے گا. ساری کائنات والے مل جائیں، اس تاج کو کوئی نہیں اتار سکتا. لیکن یہ جو ہمارے اندر تڑپ ہے، شیطان کی نفسا نفسی ہے کہ یہ اقتدار و اختیار مجھے مل جائے، یہ سب سے بڑے شیطان کا فریبی پن ہے جو اس نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. دیکھیے، جب علماء اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، جب اللہ سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں، خشیت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں. نمبر 1، قیامت کی نشانی پوری کر دی جاتی ہے. قیامت کی نشانی کیا ہے جی؟ سب سے بڑی علامت قیامت کی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو پھر اللہ تعالی یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا تیزی کے ساتھ، اور علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ. جتنے علماء ہیں وہ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے، چاہے خود جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو اٹھایا جائے. حتی لم یبق رجلا واحد، یہاں تک کہ ایک آدمی ایسا شریف النفس نہیں ملے گا جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. ایک آدمی نہیں ملے گا. آج جن کو تم ٹھوکروں پہ اڑا رہے ہو نا، یہ کل تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے. کیونکہ آج علماء کی جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں ان کو پر کرنے کے لیے آپ اور میں تیار نہیں. اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا نہیں. کوشش آپ نے کرنی ہے، اٹھنا آپ نے ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، اپنے بچوں کو آپ نے اٹھانا ہے. مگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جیسے میں 2 اور 2 4 کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی 2 اور 2 4 کرے. یہ دین ہمارا کام نہیں ہے، یہ دین تو ملاؤں کا کام ہے. تو جب ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو ہم اصل کام سے محروم ہو جائیں گے. مجھے ایک مثال بتائیے حضرات صحابہ کرام میں، تابعین اعظام میں، تبع تابعین میں، ان کے ماتحت لوگوں میں جو ہدایت یافتہ گروہ تھے، ان میں ایک بندہ دکھائیے کہ انہوں نے ہماری طرح طریقہ اختیار کیا ہو کہ خود دنیا میں لگ گئے ہوں اور دین دوسروں کے حوالے کر دیا ہو. آج آپ اور میں سب دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں کہ الٹا ہاتھ میرا نہیں ہے. یہ سیدھا ہاتھ بھی تمہارا ہے، یہ الٹا ہاتھ بھی تمہارا ہے. اللہ نے اسے صرف ایک کام کے لیے نہیں دیا، اللہ نے اسے ملٹی پرپز کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو استعمال میں لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس وقت سکھایا کہ تم یوں کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ساتھ میں آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا فرمائیے. صرف دنیا نہیں چاہیے، آخرت بھی چاہیے. دین پہ بھی عمل کرنا ہے، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا کو بھی لبھانا ہے، آخرت کو بھی لبھانا ہے. دنیا کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، آخرت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. دین کے مقتضاؤن علیہ نوعیتوں کو بھی حاصل کرنا ہے اور آخرت کی نوعیتوں کو بھی حاصل کرنا ہے. تو کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے گا. آپ سب لوگوں کو چھوڑ دیجئے. آپ نے سنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام. بتائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاجر تھے یا نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ 100% تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. تو بتائیے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تجارت کرتے تھے تو ان کے علاقے میں دین کون سکھاتا تھا؟ وہ عالم بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے. بہت بلند و بالا عالم اس لیے نہیں تھے کہ وہ تجارت میں مصروف رہتے تھے. یہ کوئی نقص نہیں ہے، خود امام رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ میں بہت بڑا عالم اس لیے نہیں ہوں کہ میں اپنی تجارت میں مشغول رہا ہوں. مجھ سے بڑا علمی شخصیت مل جائے تو اس سے علم حاصل کرو.
تو علم، دین اور دنیا یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنی. آپ یہ کہیں کہ دین کے ساتھ دنیا نہیں چلے گی تو غلط ہے، آپ یہ کہیں دنیا کے ساتھ دین نہیں چلے گا تو غلط ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم اتنے پیچھے ہیں کہ یا تو ہم دنیا میں لگ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو آخرت تباہ ہو جاتی ہے، یا ہم دین میں لگ کے دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ہماری دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری بدر الواحی کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر کام کے پیچھے جو عمل ہے اس میں تمہارا ارادے کا ایک نقطہ داخل ہے کہ تم کس مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہو. تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، دین کو سیکھیے، دنیا کو سیکھیے، تاکہ علماء کے جانے کے بعد ان کی جو خالی نشستیں ہیں انہیں ان کے مد مقابل آن کے لوگ بھریں، جہلا آ کے نہ بھریں. تو جب علماء جاتے ہیں تو 3 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اشراط الساعہ کی پہلی شرط واقع ہوتی ہے کہ اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے اور ان کی جگہ پر کوئی آپ کو بندہ نہیں ملتا. دوسری نوعیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالی علماء کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ امت پر آزمائشوں کو، بلاؤں کو، قباحتوں کو مسلط کر دیتا ہے. جو اللہ سے معافی مانگنے والے اب بچتے نہیں، جو اللہ سے معافیاں مانگے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان بلاؤں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ان آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کو خود قتل کر کے اللہ کی زمین کو اپنے ناپاک خون سے پاک کر دیتا ہے. تیسری بڑی تباہی جو علماء کے جانے سے آتی ہے وہ یہ کہ شیطان اپنی شیطانیت کے عروج پہ آ کے ننگا ناچ ناچتا ہے، اور لوگوں کو شیطان اس قدر بھانے لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلے رحمان کو بھولتے ہیں اور پھر رحمان کی رحمانیت کو بھول جاتے ہیں. آج یہی نوعیت ہے. علماء کی شہادت، علماء کا دنیا سے جانا، علماء کا تیزی سے اٹھ جانا. آج نوعیت کیا ہے کہ آزمائشیں سروں پہ مسلط ہو گئی ہیں، تکالیف مسلط ہو گئی ہیں، شیطان کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. کوئی عالم چھنی لے کے ڈھونڈو گے نا تب بھی نہیں ملے گا. ہر جگہ خس و خاشاک کا عالم ہے کہ ایک سیدھا مسئلہ کسی سے پوچھو تو وہ حل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا ہے. نام چاہے 100 اپنے آگے القاب لگاؤ یا 200 لگاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کام کتنا ہے، وزن کتنا ہے، وزن کتنا ہے. وزن کیسے پتا چلے گا؟ جیسے خلفائے راشدین کے بعد محدثین مدینہ نے وزن کا پیمانہ مقرر کیا ہے کہ دیکھو جو سب سے بڑا خشیت اختیار کرنے والا ہے، وہ سب سے وزنی عالم ہے، وہ دور دور تک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح بیٹھ جائیں. ہمیں ان جگہوں کو پر کرنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، قرآن و سنت سیکھنی پڑے گی، اور قرآن و سنت کو سیکھ کر آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو جائے. جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. وہ اللہ کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. ہم سب ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جیتے ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ایسے اور ویسے اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کریں. جو چیز آپ کی ہے آپ اس میں محنت کرنا شروع کریں. علم آپ کے لیے ہے، آپ اس میں محنت کرنا شروع کریں. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے اور اللہ سے حسن امید رکھیے تو یقیناً کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو تھوڑی دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، اللہ تمہاری تصویروں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارا عمل کیسا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے. جب آپ کا دل ہی صحیح نہ ہو تو پھر عمل کیسے صحیح ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کے لیے غور کرنا شروع کریں. جو دین کے طلبہ ہیں ان کو اپنی اولاد سمجھیے اور اپنی اولاد پر بھی اللہ کے لیے رحم کھائیے. ہم اتنے محتاج ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر میں انتہائی مجبور ہو چکا ہوں. اب میں انتہائی مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہم اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے بھی کسی اور کی ضرورت. ہماری اولاد ہمیں جنت تک میں لے جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کری، ہم نے سکھایا نہیں.
اگر ہم اپنے بچے کو تیار کریں کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھائے تو کیا اس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے صرف دعائیں یاد کرنا کافی نہیں ہوتا، اس میں اتنی خشیت ہے کہ وہ جنازہ قبول بھی ہو۔ یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کے بچے تو چھوٹے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، سوال آپ سے اور مجھ سے ہونا ہے۔ ہم اپنے سوالوں کی تیاری میں نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کے سوالات کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں؟ ہمیں صرف سوشالٹی سے مطلب ہے، نام سے، شوشا سے، واہ واہ سے مطلب ہے، سوشل میڈیا سے مطلب ہے، دنیاوی نام و نمود سے مطلب ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وقت تیزی سے پورا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ وقت پورا ہو جائے آپ کو اور مجھے بہت سوچ کر تیاری کرنی ہے اور اپنے گھر میں آج ابھی اسی وقت اسٹینڈ لینا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری اولاد اخلاص کے ساتھ ہمارے لیے جو کچھ کر سکے گی وہ کرنے کی کوشش تو انشاءاللہ ضرور کرے گی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول کا نہیں بنایا ہوگا جس لیول کے مطابق وہ ہمیں بخشوا سکے۔ عربوں میں ایک بہت مشہور مقالہ ہے، میں آخری بات کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو سزائے موت ہو گئی، اس سے پوچھا گیا اپنی آخری خواہش بتاؤ، اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا بدبخت، بے شرم، کیسی باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی والدہ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، یہ میری شرط ہے، میری اس شرط کو پورا کیا جائے۔ بیچاری والدہ کو لایا گیا، قاضی نے کہا مر رہا ہے، آخری اس کی خواہش ہے، اگرچہ بےہودہ خواہش ہے مگر اگر آپ چاہیں تو پورا کریں۔ بوڑھی والدہ لکڑی ٹیک ٹیک کے آئی اس کے پاس، اس نے زبان نکالی اور کہا دے دے بوسہ۔ اس آدمی نے اپنے دانتوں سے زبان کو پکڑا اور اس کی زبان نوچ ڈالی، گوشت کا ٹکڑا زبان کا جدا کر دیا۔ قاضی نے کہا بدبخت، لعنتی، خود تو ملعون تھا، جہنم رسید ہونے والا ہے، اپنی ماں کو بھی مرتے مرتے اذیت دے گیا۔ اس نے کہا میں نے ماں کو اذیت نہیں دی، میں نے ماں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ایک رسی چوری کی، میری ماں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا فلاں جگہ سے اٹھائی، میری ماں نے مجھے روکا نہیں تھا۔ آج میں مر رہا ہوں، یہ جو پھانسی کی رسی ہے یہ اصل میں وہی رسی ہے جو میں نے اس دن چرائی تھی، اگر میری ماں مجھے روک دیتی تو آج یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں نہیں ہوتا۔ پھر میں نے انڈا چرایا، میری ماں نے پوچھا کہاں سے آیا، میں نے بتایا فلاں جگہ سے اٹھایا، میری ماں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ وہاں سے یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوا، یہاں تک کہ میں عادی مجرم بن گیا۔ میری ماں چاہتی تو آج مجھے پھانسی سے بچا سکتی تھی، اس وقت میری تربیت کرتی تو میں آج بچ جاتا، لیکن میری ماں نے مجھے جانے دیا۔ آج ہم سب اپنی اولاد کو جانے دیتے ہیں تو کل نتیجہ آپ کو اور مجھے خود کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اولاد وہ اولاد نہیں ہے معذرت کے ساتھ جو آپ ہیں کہ آپ اپنے اماں ابا کی بات سہ گئے، یہ اولاد وہ ہے جو آپ کے اور ہمارے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہماری بات چلے گی، آپ کی بات نہیں چلے گی۔ اگر آج آپ نے تربیت نہیں کری، آج آپ نے قرآن و سنت کو قبول نہیں کیا اور قرآن و سنت کو اختیار نہیں کیا تو کبھی کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علماء کا جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کا اسے محور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔